السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ البقرہ کی آیات 118، 119 اور 120 کا مطالعہ کریں گے، جس کا خلاصہ حاضر خدمت ہے۔ اسی طرح بے علم لوگوں نے بھی کہا کہ خود اللہ تعالی ہم سے باتیں کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ اسی طرح ایسی ہی بات ان کے اگلوں نے بھی کہی تھی، ان کے اور ان کے دل یکساں ہو گئے۔ ہم نے تو یقین والوں کے لیے نشانیاں بیان کر دیں۔ ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور جہنمیوں کے بارے میں آپ سے سوال نہیں ہوگا۔ آپ سے یہود و نصارہ ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کے مذہب کے تابع نہ ہو جائیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے، اور اگر آپ نے باوجود اپنے پاس علم آ جانے کے پھر ان کے خواہشات کی پیروی کی، تو اللہ کے پاس آپ کا نہ کوئی ولی اور نہ مددگار ہوگا۔ ان آیات کا ترجمہ اور تفسیر کے لیے سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین لا يعلمون لولا يكلمون اللہ او تأتینا آیہ كذلك قال الذین من قبلهم مثل قولهم تشابہت قلوبهم قد بین الآیات لقوم یوقنون۔ اور کہا ان لوگوں نے جو نادان ہیں کہ آخر کیوں نہیں کلام کرتا ہم سے خود اللہ، یا کیوں نہیں آتی ہمارے پاس کوئی نشانی۔ اس طرح کہہ چکے وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، ان ہی کی سی بات، ایک جیسے ہیں ان سب کے دل۔ بے شک ہم بیان کر چکے ہیں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو صاحب یقین ہیں۔ یہ آیت مبارکہ مشرکین عرب کے بارے میں اتری ہے۔ انہی لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ اگر تم اللہ کے رسول ہو تو اللہ ہم لوگوں سے بات کر کے کیوں نہیں بتا دیتا کہ اس نے تمہیں اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اس رائے کے مطابق آیت میں الذین من قبلہم سے مراد یہود و نصارہ ہیں۔ یہاں آیت سے مراد مشرکین کی مرضی کی نشانیاں ہیں، جس سے ان کے عقل فاسد کا پتہ چلتا ہے۔ مشرکین مکہ اس قسم کے سوالات ہمیشہ ہی کیا کرتے تھے، کہتے تھے کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر تم رسول ہو تو ایک فرشتہ تمہارے ساتھ کیوں نہیں رہتا جو لوگوں کو تمہاری طرف بلاتا رہے؟ اگر تم رسول ہو تو تمہارے پاس خزانہ کیوں نہیں ہے، یا یہ کہ تمہارے پاس کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہونا چاہیے تھا۔ ان کا مقصد طلب ہدایت نہیں بلکہ شرارت اور فتنہ انگیزی ہوتی تھی، ورنہ اللہ تعالیٰ نے تو نشانیاں ہمیشہ ہی بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے انبیاء و رسل کے ساتھ بھیجی ہیں۔ مشرکین عرب اور یہود و نصارہ کے دل کفر و عناد اور سرکشی میں ایک دوسرے جیسے ہیں۔ ایمان و یقین والوں کے لیے وہ نشانیاں کافی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کر دی ہیں۔ جن لوگوں نے ایمان لانا ہو ان کے لیے تو ہماری نشانیوں میں کوئی کمی نہیں، ایک ایک آیت پر ان کا ایمان پختہ سے پختہ تر ہوتا جاتا ہے، اور جو لوگ کفر پر اڑے رہنا چاہتے ہیں انہیں البتہ کوئی نشانی نظر نہیں آتی۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم۔ اس سے بڑی نشانی اور کیا ہوگی کہ ہم نے بھیجا ہے تم کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم علم حق کے ساتھ، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، اور پرسش نہیں ہوگی تم سے اہل دوزخ کے بارے میں۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقیناً حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا
اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ تمہارے پاس جو رسول آیا ہے تم خود جانتے ہو، اس نے آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو کیا جو شخص کسی انسان سے جھوٹ نہیں بولتا وہ اللہ پر جھوٹ تراش سکتا ہے کیا؟ تم یہ جانتے ہو کہ وہ لکھنا پڑھنا جانتا ہی نہیں، اس کا کوئی استاد بھی نہیں، پھر وہ ایسا کلام پیش کرتا ہے جس کے مقابل میں کلام لانے سے تم سب کے سب عاجز ہو۔ تو کیا صرف یہی بات اللہ کے وجود، نبی کے نبوت اور قرآن کے کلام الہی ہونے کا واضح ثبوت نہیں کیا؟ مگر جو شخص ماننے کا ارادہ ہی نہ رکھتا ہو، کوئی بھی نشانی اسے ایمان لانے پر مجبور نہیں کر سکتی۔ اور اہل دوزخ سے متعلق آپ سے بعض پرس نہ ہوگی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچا دینا ہے۔ اب اگر لوگ ایمان نہیں لاتے اور دوزخ کے مستحق ٹھہرتے ہیں تو اس سلسلہ میں آپ پر کچھ الزام نہیں۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اور ہرگز نہ راضی ہوں گے تم سے یہودی اور نہ عیسائی، جب تک کہ نہ ہو جاؤ تم تابع ان کے دین کے۔ تم کہہ دو بے شک اللہ کی ہدایت ہی حقیقی ہدایت ہے، اور اگر کہیں پیروی کر لی تم نے ان کے خواہشات کی اس کے بعد بھی کہ آ چکا تمہارے پاس علم، تو نہیں ہوگا تم کو اللہ کی گرفت سے بچانے والا کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار۔ یہاں ملت سے مراد وہ دین نہیں جو تورات میں یا انجیل میں مذکور ہے، بلکہ وہ دین ہے جس میں وہ سب خرافات بھی شامل ہیں جنہیں ان لوگوں نے دین سمجھ رکھا ہے، اور وہ رنگ ڈھنگ بھی جو یہ لوگ اختیار کیے ہوئے ہیں، لہٰذا انہیں خوش رکھنے کی فکر چھوڑ دیجیے، کیونکہ جب تک آپ عقائد و اعمال کی انہی گمراہی میں مبتلا نہ ہو جائیں جن میں یہ پڑے ہوئے ہیں، اس وقت تک ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہونا محال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد تمام لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا واجب ہے۔ اللہ کی طرف سے ہدایت ہر زمانہ میں اس کے زمانے کے تقاضوں کے مطابق ہی آتی ہے، اور وہی ہدایت معتبر ہوتی ہے جو اس زمانہ کا نبی لائے۔ سو اس دور میں اللہ کی ہدایت قرآن میں ہے، اور اسی پر سب کو ایمان لانا ضروری ہے۔ چنانچہ سیدنا جابر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ سیدنا عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تورات کا ایک نسخہ لے کر آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تورات کا نسخہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپ رہے۔ سیدنا عمر نے اسے پڑھنا شروع کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہوتا جا رہا تھا۔ سیدنا ابو بکر نے یہ صورتحال دیکھ کر سیدنا عمر سے کہا، تجھے گم کرنے والیاں گم کریں، کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں دیکھتے؟ سیدنا عمر نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ میں غصہ کے آثار دیکھے تو کہنے لگے کہ میں اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غضب سے پناہ مانگتا ہوں۔ ہم اللہ کے پروردگار ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوئے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر موسیٰ علیہ السلام آج موجود ہوں اور تم مجھ کو چھوڑ کر ان کی پیروی کرو تو گمراہ ہو جاؤ گے، اور اگر موسیٰ علیہ السلام خود زندہ ہوتے اور میری نبوت کا زمانہ پاتے تو ضرور میری پیروی کرتے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔
اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ انا اللیل والنہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین۔ اے میرے اللہ، مجھ پر قرآن عظیم کی برکت سے رحم فرما اور اسے میرے لیے امام، نور، ہدایت اور رحمت بنا۔ اے میرے اللہ، جو کچھ میں قرآن مجید سے بھول چکا ہوں وہ مجھے یاد دلا دے، اور جو مجھے نہیں آتا وہ مجھے سکھا دے، اور دن رات مجھے اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، اور اے رب العالمین اسے میرے فائدہ کے لیے حجت کے طور پر بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔